نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دراصل یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، جن میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے اور اس کا ادائیگی ہے۔ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ایمان کا سب سے کم شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث میں پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ آج کل ہمارے عرف میں، معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ حیا نصف ایمان ہے۔ حدیث میں نصف کا لفظ نہیں آتا اور نہ ہی اس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، بلکہ ایمان کا ایک بہت اہم شعبہ کہا گیا ہے۔ حیا کہتے کسے ہیں؟ اردو میں تو اس کو شرم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، پر یہ اصل ہے کس چیز کا نام؟ تو اس کے بارے میں امام ابو علی دقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت کی وجہ سے انسان اپنے آقا کے سامنے درخواست اور طلب کرنے سے رکا رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں اور اس کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر جو انسان کے نفس کے اندر حالت پیدا ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس حالت اور کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر حیا کو ایک ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حیا ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کو اچھے کام کرنے پر ابھارتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جو حرام ہو تو اس سے حیا کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی کام مکروہ ہو، مکروہ تنزیہی ہو، مندوب ہو، مستحب ہو یا مباح ہو، تو اس کے اندر حیا کرنا ایک عرفی شے ہے، اور جس آدمی کے اندر حیا نہ ہو تو اس کو پاگل اور مجنون کہا جائے گا۔ دراصل حیا ہے ہی ایسی چیز، اور اسی وجہ سے حدیث مبارک میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو۔ یعنی ایک حیا ہی ایسی چیز ہے، حیا ہی ایسی کیفیت ہے جو انسان کو برے اعمال سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر معاشرے میں نظر دوڑائیں، معاشرے میں نظر کریں، تو آپ کو اکثر برے کام کرنے والے وہی لوگ ملیں گے جو بے حیا اور بے غیرت قسم کے ہیں۔ یہ بات بتا چکا ہوں کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، نصف ایمان نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو خاص طور پر ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب اس کا وہی ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا کہ حیا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو نیک کاموں کرنے پر داعی ہوتی ہے اور برے کام سے منع کرتی ہے، کیونکہ جس میں حیا ہوتی ہے وہی آدمی دنیا اور آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ جبکہ علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حیا کو خصوصی طور پر بیان کرنے کی وجہ
یہ ہے کہ حیا ایک انسان کا امر طبعی بھی ہے، اس کے امر طبعی ہونے کی وجہ سے عموماً اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تو الگ سے اس کو بیان کر دیا گیا کہ حیا بھی ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ حدیث کا سبق یہ ہوا کہ انسان کے اندر شرم و حیا نام کی چیز موجود ہونی چاہیے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک وضاحت کر دوں، آج کل ہمارے ہاں بھی یہ بات مشہور ہے، شرم و حیا، شرم و حیا، اور بسا اوقات لوگ نیک کام کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں اور کہتے ہیں شرم آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ شرم نہیں، بزدلی ہے۔ علماء اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ جو کیفیت انسان کو نیک کام کرنے سے روکے وہ شرم و حیا نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ شرم و حیا انسان کو نیک کام کرنے پر ابھارتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کا ایک قاعدہ بیان کر دوں۔ شریعت نے کچھ اوامر مقرر کی ہیں جو کرنے کے ہیں، کچھ نواہی مقرر کی ہیں جن سے بچنا ہے، لیکن بسا اوقات انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو ایک چیز کھٹک رہی ہوتی ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، الاسم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ تو اگر انسان کو بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جس کے بارے میں وہ ہچکچاہٹ میں مبتلا ہو رہا ہو، تو یہ حدیث ذہن میں لے آئے اور اپنے دل کو ٹٹولے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔